خوش آمدید. آج ہم ایک ایسے سوال میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، خاص طور پر جب ہم انبیاء کرام کے معجزات کے بارے میں سنتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کرنے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے دوسرے بڑے حسی معجزات عوامی سطح پر دکھانے کا حکم کیوں نہیں ملا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسلامی الہیات، معجزات کی نوعیت اور غیب پر ایمان کے تصور پر کافی روشنی ڈالتا ہے. تو آئیے مل کر اس مواد کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پیچیدہ لیکن دلچسپ موضوع کے بارے میں ہم کیا اہم نکات سمجھ سکتے ہیں. بالکل، یہ سوال صرف تاریخ یا قصوں کا نہیں بلکہ یہ نبوت کے مقصد، اللہ کی حکمت اور ایمان کی اصل حقیقت سے جڑا ہوا ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہر نبی کو جو نشانیاں دی گئیں وہ ان کے زمانے اور ان کی قوم کے حالات کے آپ کہہ لیں کہ عین مطابق تھیں، اور پھر یہ بھی کہ قرآن پاک بذات خود کس طرح ایک منفرد اور دائمی معجزہ ہے. چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں. یہ خیال کہ ہر نبی کا معجزہ ان کے دور کے مطابق تھا، یہ بہت دلچسپ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس وقت کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اور چیلنجنگ ہو. یہ کوئی کمی نہیں بلکہ حکمت تھی. اچھا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا جب مصر میں جادوگری کا بڑا چرچا تھا. اچھا. فرعون کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے. جی ہاں، سنا ہے. تو اللہ نے انہیں وہ نشانیاں دیں جو براہ راست جادو کو چیلنج کرتی تھیں، جیسے عصا کا سانپ بن جانا یا ہاتھ کا چمکنا. قرآن بتاتا ہے کہ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ فوراً ایمان لے آئے. اچھا، تو معجزہ ایک طرح سے اس دور کے ایکسپرٹس کو قائل کرنے کے لیے تھا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں، مافوق الفطرت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ جی بالکل، ان کے زمانے میں آپ دیکھیں تو یونانی طب اور حکمت کا بڑا زور تھا. لوگ جسمانی علاج معالجے میں مہارت رکھتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزات دیے جو طب کی دنیا کو حیران کر دیں، جیسے پیدائشی اندھے کو بینائی دینا، کوڑی کو شفایاب کرنا اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا. اللہ کے حکم سے. جی، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. یہ چیزیں اس دور کے بڑے سے بڑے طبیب کے لیے بھی ناممکن تھیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے. تو یہ معجزات وقتی طور پر اس خاص قوم کے لیے ایک زبردست پیغام تھے، یعنی ہر نبی کے لیے ایک خاص ٹول کٹ تھا، ہے نا؟ بالکل درست کہا آپ نے، ایک خاص ٹول کٹ. اور اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی یاد رکھنے کی ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے. جب انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو ان کا مقصد کوئی عوامی تماشا یا لوگوں کو قائل کرنا نہیں تھا. اچھا. جی، یہ ان کی ذاتی قلبی تسکین کے لیے تھی. قرآن کے الفاظ ہیں لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. اللہ نے انہیں پرندوں کی مثال سے یہ دکھایا. یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں ذاتی سبق تھا. یہ نقطہ بہت اہم ہے، ذاتی اطمینان بمقابلہ عوامی مظاہرہ. تو اب ہم واپس اپنے مرکزی سوال پر آتے ہیں. نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت کے لیے آئے، انہیں مردہ زندہ کرنے جیسا عوامی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آفاقیت اور دائمی نوعیت ہے. چونکہ آپ کا پیغام قیامت تک تمام انسانوں کے لیے تھا، اس لیے آپ کا بنیادی معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو وقتی اور حسی ہونے کے بجائے دائمی، عقلی اور فکری ہو. اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید. قرآن ایک معجزہ کیسے ہے؟ اکثر لوگ اسے ایک کتاب سمجھتے ہیں. اسے معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وضاحت کریں گے ذرا؟ جی ضرور. قرآن کئی پہلوؤں سے ایک چیلنج ہے، ایک معجزہ ہے. سب سے پہلے تو اس کا زبان و بیان کا پہلو ہے، جسے اعجاز کہتے ہیں. جی. عرب اپنے زمانے میں زباندانی اور شاعری میں مطلب کمال رکھتے تھے، اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. قرآن نے انہیں چیلنج دیا. جی، سورۃ البقرہ میں ہے شاید. جی، سورۃ البقرہ آیت 23 میں ہے کہ اگر تمہیں اس کلام کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. تاریخ گواہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر و ادیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، وہ بھی مل کر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے
اور یہ چیلنج آج بھی قائم ہے۔ یہ تو لسانی پہلو ہوا۔ جی، دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ قرآن ایک زندہ اور دائمی معجزہ ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی نبی مردہ زندہ کر دے تو جنہوں نے دیکھا وہ تو شاید مان جائیں، لیکن بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے یہ صرف ایک سنا سنایا واقعہ رہ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ قرآن آج بھی ہمارے پاس اپنے اصل شکل میں موجود ہے۔ ہر دور کے لوگ براہ راست اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کی پیشگوئیوں، اس کے سائنسی اشاروں اور اس کی اخلاقی تعلیمات سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور اس کی حقانیت کو پرکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک آپ کہیں مسلسل معجزہ ہے۔ لیکن کیا یہ کہنا درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ قرآن ہی تھا؟ ہم تو دوسرے معجزات کے بارے میں بھی سنتے ہیں، جیسے انگلیوں سے پانی نکلنا یا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ نہیں، یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ صرف قرآن ہی معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سے حسی معجزات ظاہر ہوئے ہیں جنہیں محدثین نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ تو قرآن اور صحیح بخاری دونوں میں مذکور ہے۔ اچھا۔ اسی طرح انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، تھوڑے سے کھانے میں ایسی برکت ہونا کہ پورا لشکر سیر ہو گیا، یہ سب مستند روایات میں موجود ہیں۔ امام ابن القیم جیسے علماء نے تو 1000 سے زیادہ ایسے واقعات شمار کیے ہیں۔ 1000 سے زیادہ؟ جی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کچھ نشانیاں یعنی معجزات دی گئیں جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور مجھے جو سب سے بڑی نشانی دی گئی وہ وہی ہے جو مجھ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ امام غزالی جیسے مفکرین نے بھی اسی بات پر زور دیا کہ قرآن کی زبان، اس کی تعلیمات اور اس نے جو انسانیت میں انقلاب برپا کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی اور دائمی دلیل ہے۔ یہ بات اب واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کا معجزہ فکری اور دائمی نوعیت کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی رسالت کے عین مطابق ہے۔ اچھا، اس گفتگو سے ایک اور اہم سوال جڑتا ہے، وہ ہے غیب پر ایمان کا تصور۔ اسلام اس پر اتنا زیادہ زور کیوں دیتا ہے؟ یعنی ان چیزوں پر یقین کرنا جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جی، غیب پر ایمان لانا یعنی اللہ، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر جیسی ان حقیقتوں کو ماننا جو ہماری 5 حصوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے۔ قرآن کھولتے ہی سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی پہلی صفت ہی یہ بیان کرتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اتنا بنیادی کیوں ہے؟ کیونکہ یہی اس دنیا میں ہماری آزمائش کی اساس ہے۔ آزمائش کی اساس؟ وہ کیسے؟ ذرا سمجھائیں۔ سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آنے لگے، فرشتے ہمارے سامنے چلنے پھرنے لگیں، جنت اور دوزخ کا نقشہ ٹی وی اسکرین کی طرح آنکھوں کے سامنے ہو، تو پھر ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا۔ وہ ایمان نہیں، مجبوری ہوگی۔ انتخاب کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ہاں، یہ تو ہے۔ آزمائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بن دیکھے دلیل اور وحی کی بنیاد پر اپنے اختیار سے اللہ اور اس کی بتائی ہوئی حقیقتوں کو تسلیم کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر منکرین کے ہر مطالبے پر فرشتے اتار دیے جائیں، مردے ان سے باتیں کرنے لگیں اور ہر نشانی ان کے سامنے لا کھڑی کی جائے، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اصل مسئلہ نشانی کا نہ ہونا نہیں، بلکہ دل کا آمادہ نہ ہونا ہے۔ بالکل، دل کا آمادہ نہ ہونا یا ماننے کی نیت نہ ہونا۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ عقل استعمال نہ کرو، بلکہ عقل ہمیں ایک حد تک لے جاتی ہے۔ مثلاً کائنات کو دیکھ کر ایک بنانے والے کا خیال آتا ہے، اور پھر وہی آ کر اس بنانے والے اور دوسری غیبی حقیقتوں کی تفصیل بتاتی ہے جن تک ہماری عقل خود نہیں پہنچ سکتی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسلام عقل اور وحی یعنی وحی کو ایک دوسرے کا ساتھی سمجھتا ہے، مخالف نہیں۔ عقل دروازے تک لاتی ہے، وہی دروازہ کھول کر اندر کا منظر دکھاتی ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے، لیکن یہاں ایک پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی کہ انہوں نے بھی تو مردوں کے زندہ ہونے کی نشانی مانگی تھی۔ تو اگر آج کوئی شک کرنے والا یا کوئی ملحد کہے کہ مجھے بھی کوئی ایسی نشانی دکھاؤ تو میں مان لوں گا،
تو اس کے مطالبے کو کیوں رد کر دیا جاتا ہے یا غلط سمجھا جاتا ہے؟ نبی کی درخواست اور ایک عام شک کرنے والی کی درخواست میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب نیت اور حیثیت کے فرق میں پوشیدہ ہے۔ وضاحت کریں گے؟ جب ایک نبی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی سوال کرتے ہیں یا نشانی طلب کرتے ہیں تو ان کا مقصد شک یا انکار نہیں ہوتا، وہ پہلے سے ایمان لا چکے ہوتے ہیں۔ ان کا سوال یا تو ذاتی اطمینان میں اضافے کے لیے ہوتا ہے، یا اللہ کی قدرت کو مزید سمجھنے کے لیے، یا پھر اپنے پیغام کو لوگوں تک بہتر انداز میں پہنچانے کے لیے دلائل حاصل کرنے کی خاطر ہوتا ہے۔ جیسے شاگرد استاد سے پوچھتا ہے۔ جی، یہ ایک مخلص شاگرد کا اپنے شفیق استاد سے مزید علم حاصل کرنے جیسا ہے۔ امام رازی جیسے مفسرین لکھتے ہیں کہ انبیاء کا سوال عاجزی اور معرفت میں اضافے کی تڑپ پر مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور دوسری طرف جب منکرین یا شک کرنے والے کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو اکثر ان کا مقصد سچائی کی تلاش نہیں ہوتا۔ قرآن میں قریش مکے کے مطالبات کا ذکر ہے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے بہا دیں، یا آپ پر آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب اترے جسے ہم پڑھ سکیں، یا یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں۔ جی، سورۃ الاسراء میں غالباً۔ جی، یہ مطالبات اکثر ضد، تکبر اور نبی کو عاجز کرنے کی کوشش ہوتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد بات کو ماننا نہیں بلکہ نہ ماننے کے لیے بہانے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو آزمانا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں۔ اللہ ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے منہ مانگے معجزات آ بھی جائیں تو یہ انہیں جادو کہہ کر رد کر دیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ تو گویا فرق نیت کا ہے، ایک طرف علم اور یقین میں اضافے کی پیاس، دوسری طرف انکار اور امتحان لینے کی کوشش۔ اور اگر ہر کسی کے مطالبے پر غیب کے پردے اٹھا دیے جائیں تو پھر آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل، یہ دنیا دارالابتلاء ہے، یعنی آزمائش کی جگہ، اور دارالاسرار ہے، یعنی رازوں کی جگہ۔ اگر ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے تو پھر ایمان لانے میں کوئی کمال نہ رہے گا۔ ابن قیم الجوزیہ نے خوب کہا کہ اگر آخرت ہمارے لیے ایسے ہی ظاہر ہو جائے جیسے دن کی روشنی تو پھر ایمان کی فضیلت ہی کیا باقی رہے گی۔ امتحان تو اسی بات کا ہے کہ بن دیکھے مانا جائے۔ تو پھر غیب اور خاص طور پر مرنے کے بعد جی اٹھنے یعنی قیامت پر ایمان لانے پر اتنا زور کیوں ہے؟ اس کی کئی سطحیں ہیں۔ الہیاتی طور پر قیامت پر ایمان اللہ کی لامحدود قدرت کا اعتراف ہے۔ جو ذات پہلی بار پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ قرآن اسی دلیل کو پیش کرتا ہے جب ایک شخص بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور پوچھا کہ اسے کون زندہ کرے گا؟ جواب دیا گیا، وہی جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا۔ اور غیب کا حتمی علم صرف اللہ کو ہے، اسے ماننا توحید کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور فلسفیانہ طور پر دیکھیں تو یہ تسلیم کرنا کہ ہمارا علم محدود ہے۔ قرآن کہتا ہے روح کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ غیب پر ایمان، خاص طور پر آخرت پر ایمان، ہمارے اخلاقی نظام کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ احساس کہ ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، یہی ہمیں دنیا میں ذمہ داری سے زندگی گزارنے پر مائل کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا، یہ آزمائش کا لازمی جز ہے۔ تاریخی طور پر بھی تمام انبیاء نے توحید کے ساتھ ساتھ آخرت اور غیب کی دوسری باتوں کی تعلیم دی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی عملی سوال تو رہتا ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس پر یقین کرنے کا معقول جواز کیا ہے؟ کیا اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ بس مان لو، یا اس کی کوئی عقلی بنیاد بھی ہے؟ نہیں، اسلام صرف آنکھیں بند کر کے مان لو نہیں کہتا۔ اسلامی علمیات یعنی ایپسٹمولوجی میں غیب پر ایمان کے جواز کے کئی ذرائع بتائے گئے ہیں جو مل کر ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے فطرہ۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر خالق کو پہچاننے اور مافوق الفطرت حقیقتوں کی طرف جھکاؤ کی ایک پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے۔ غیب پر ایمان اس اندرونی آواز سے ہم آہنگ ہے۔ اچھا، ایک اندرونی احساس۔ جی۔ دوسرا اور سب سے اہم ہے وحی، اللہ کا پیغام جو انبیاء کے ذریعے پہنچا، خاص طور پر قرآن اور سنت کی شکل میں۔ وہی ان حقیقتوں کو بیان کرتی ہے جو انسانی حواس اور عقل کی پہنچ سے باہر ہیں۔
تو وہی ایک ذریعہ علم ہے، اور عقل کا کیا کردار ہے؟ عقل تیسرا اہم ذریعہ ہے۔ اسلام عقل کو استعمال کرنے کی بھرپور ترغیب دیتا ہے۔ کائنات کا وسیع و عریض نظام، اس میں پایا جانے والا نظم و ضبط، زندگی کی پیچیدگی، یہ سب چیزیں ایک قادر مطلق، حکیم و دانا خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ عقل ہمیں یہاں تک لاتی ہے، پھر وہی آ کر اس خالق کی صفات، اس کے احکامات اور دیگر غیبی امور کی تفصیل بتاتی ہے۔ اور کوئی ذرائع؟ جی، چوتھا ذریعہ ہے تواتر، یعنی کسی خبر کا اتنے زیادہ لوگوں کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہونا کہ عقلی طور پر ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ انبیاء کرام کی ایک طویل اور مسلسل تاریخ ان سب کا بنیادی پیغام یعنی توحید، رسالت، آخرت میں متفق ہونا، خاص طور پر قرآن کا بغیر کسی تبدیلی کے ہم تک پہنچنا، یہ سب غیب کی خبروں کی سچائی کو تقویت دیتا ہے۔ یعنی تاریخی تسلسل۔ جی، اور پانچواں ذریعہ عقلی استدلال، ریشنل انفرنس ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، بیج سے پودا نکلتا ہے۔ یہ مشاہدات عقلی طور پر اس نتیجے تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں کہ جس خدا نے پہلی بار زندگی دی، وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے۔ قرآن میں بار بار ایسی مثالیں ہیں۔ امام غزالی کی مثال بھی آپ نے بتائی تھی۔ جی، امام غزالی نے اسے سمجھانے کے لیے ایک بہت اچھی مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم طبی معاملات میں ڈاکٹروں پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ ہم بیماری کے جراثیم خود نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح۔ یا قانونی معاملات میں وکیلوں پر، اسی طرح روحانی اور غیبی معاملات میں ہمیں انبیاء پر بھروسہ کرنا چاہیے جو اس میدان کے ماہر ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ معلومات ہمیں ان رسولوں سے ملی ہیں جن کی سچائی تاریخی اور عقلی دلائل سے ثابت ہے۔ تو منطقی ترتیب یہ بنتی ہے، کائنات کا خالق ہے، عقل سے ثابت۔ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی خالق کا سچا نمائندہ ہے۔ ان کی زندگی، تعلیمات اور قرآن سے ثابت، لہٰذا جو غیبی خبریں یہ رسول دے رہے ہیں وہ سچ ہیں۔ یہ وضاحت بہت مدلل ہے، یعنی ایمان صرف جذبات پر نہیں بلکہ عقل، فطرت، وحی اور معتبر گواہی کے مجموعے پر مبنی ہے۔ اب آخری سوال، اگر کوئی ان غیبی حقیقتوں کا انکار کر دے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ غیب کا انکار صرف چند عقیدوں کا انکار نہیں، بلکہ یہ پورے ایمانی نظام اور اس کے نتیجے میں ملنے والی رہنمائی کا انکار ہے۔ اس کا سب سے بڑا نتیجہ اسلامی نقطہ نظر سے آخرت میں ناکامی اور ہمیشہ کا نقصان ہے، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ واضح کیا گیا ہے۔ اور دنیاوی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دنیاوی زندگی پر اس کے اثرات دیکھیں تو یہ اکثر انسان کو مادیت پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آخرت اور جواب دہی کا تصور نہ ہو تو زندگی کا مقصد صرف دنیاوی خواہشات کا حصول بن جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ایسے لوگوں کا قول نقل ہوا کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ روحانی طور پر اسے کفر کہا جاتا ہے، جس کا ایک مطلب ہے سچائی کو جان بوجھ کر چھپانا یا اس سے منہ موڑنا۔ سمجھ آ گئی۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے کیا دوسرے ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت میں بھی غیب، معجزات اور قیامت کے بارے میں ملتے جلتے یا مختلف تصورات پائے جاتے ہیں؟ مختصر سا بتا دیں۔ جی ہاں، مختصر طور پر جائزہ لیں تو دلچسپ مماثلتیں اور اختلافات نظر آتے ہیں۔ یہودیت میں اگرچہ تورات میں زیادہ زور دنیاوی اعمال اور ان کی جزا سزا پر نظر آتا ہے، لیکن بعد کی یہودی روایات اور علماء، خاص طور پر موسیٰ بن میمون کے ہاں مرنے کے بعد جی اٹھنا ایک بنیادی عقیدہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں بھی انبیاء جیسے حضرت الیاس اور حضرت الیشع کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کرنے کے معجزات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور عیسائیت میں؟ عیسائیت میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں میں سے جی اٹھنا یعنی ریزریکشن مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے ان کی الوہیت کی سب سے بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ تاہم وہاں بھی بن دیکھے ایمان لانے کی اہمیت کا ذکر ہے، جیسے یوحنا کی انجیل میں حضرت عیسیٰ کا یہ قول کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔
اسلام حضرت عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے کے معجزے کو اللہ کے حکم سے تسلیم کرتا ہے، لیکن ان کے صلیب پر وفات پانے اور پھر جی اٹھنے کے بجائے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور وہ قیامت کے قریب واپس دنیا میں آئیں گے۔ تو غیب پر ایمان کا تصور تینوں مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی کو دیے گئے معجزات وقتی نہیں بلکہ حکمت پر مبنی تھے، جو ان کے دور اور قوم کے لیے موزوں ترین تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے، جو اپنی نوعیت میں دائمی، آفاقی اور فکری ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت کے شایان شان ہے۔ جی بالکل، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ غیب پر ایمان کیوں ضروری ہے۔ یہ آزمائش کی بنیاد ہے اور ہمیں جواب دہی کا احساس دلاتا ہے۔ نبی کی طرف سے نشانی کا سوال عاجزی اور علم کی طلب پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ منکر کا مطالبہ اکثر ضد اور انکار کا بہانہ۔ غیب پر ایمان صرف اندھی تقلید نہیں، بلکہ اسلام اس کی بنیاد فطرت، عقل، وحی اور معتبر تاریخی شہادت پر رکھتا ہے۔ بالکل، یہ نکات واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ چلیں اس گفتگو کے اختتام پر اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کسی بھی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم مختلف قسم کے ثبوتوں پر انحصار کرتے ہیں، کچھ وہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے یا تجربہ کرتے ہیں، اور کچھ وہ جو ہمیں معتبر ذرائع جیسے وحی یا ماہرین سے ملتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان مختلف قسم کے ثبوتوں پر ہمارا انحصار ہماری زندگی کے مقصد اور حقیقت کے بارے میں ہماری مجموعی سمجھ کو کیسے تشکیل دیتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔